السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو بات آپ سے کر رہے ہیں وہ بہت خاص ہے۔ کیا آپ کی کبھی کسی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے؟ کیا وہ خود چل کر آپ سے ملنے آئے ہیں؟ نہیں نا؟ مگر کوئی ہے جو آپ سے ملنا چاہتا ہے جب کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا، مگر وہ جب بھی آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کے درد کی دوا بھی ہے اور مشکل کشا بھی۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں اللہ رب العزت کی، جو بڑی شان اور عظمت والا ہے، جو بڑا غفور الرحیم ہے، جو ہر رات وقت تہجد آسمان زمین پر آتے ہیں صرف آپ کو سننے کے لیے۔ جی ہاں، صرف آپ کو سننے کے لیے، اور پکارا جاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار میں سنوں؟ کوئی ہوگا ایسا عالی شان اور عظمت والا؟ کسی بڑے آدمی سے ملنے جائیں نا، اور بنا اپائنٹمنٹ کے ملنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر ہمارے اللہ پاک خود ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے ان کی شان، سبحان اللہ۔ یہ خاص ان لوگوں کی پکار سننے کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اللہ کی ہم سے محبت، جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ خود سے سجدے میں جاتے ہیں رات کے آخری پہر جب پوری دنیا سو رہی ہو اور آپ اللہ پاک سے محو کلام ہو، باتیں کر رہے ہوں، آپ خود نہیں آتے، آپ کو اللہ پاک خود بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ آپ کو کیا لگتا ہے تہجد تک آپ خود آتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تہجد تک آپ خود نہیں آتے، آپ کے لیے اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خود چنتے ہیں اپنے ان بندوں میں سے جو اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہیں، کہ آپ اٹھیں اور اپنے غموں سے بھری ہوئی داستان اپنے پیارے اللہ کو سنا دیں۔ یہ وہ پہر ہے جہاں صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ ورنہ سوچے جہاں پوری دنیا سو رہی ہو اور ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے، اسے یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ تھک چکا ہے، بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، حالات کا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتا، بتانے کے لیے دنیا بڑی ظالم ہے، اللہ ایک تیرا آسرا ہے۔ اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو نا امید نہیں کرتا، کبھی انہیں تنہا نہیں کرتا، کبھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آپ کے تہجد میں بہائے گئے آنسو، آپ کی خاموش سسکیاں اللہ کو بڑی امانت ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ کے بندے اس سے آخری پہر میں اس سے ملاقات کریں۔ تہجد کے سجدے میں مانگی گئی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے، ہمیں ہدایت دیں۔ اللہ پاک آپ سب کے تمام مسائل کو حل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عبادت کی خشوع و خضوع کے ساتھ تہجد کی ادائیگی کی توفیق دیں۔ تو آئیں بنا وقت کو ضائع کرے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تہجد کے وقت کی خاص دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دیں۔ قرآن پاک کو ہمیشہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو دعا کے ان پیارے الفاظ کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ موت دے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرض نمازوں کی طرح ہی اسے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ رات کو اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت، اور جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لیں۔ بخاری۔
सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप 2 से लेकर 12 रकात तक पढ़ सकते हैं। सबसे अफजल 8 रकातें पढ़ना है, जो 2-2 करके पढ़ी जाती हैं। पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान और सादा सा है। सना और सूरह फातिहा नॉर्मल जिस तरह हम नमाज में पढ़ते हैं, उसके बाद जितनी बड़ी सूरत आपको याद हो, अगर आप हाफिज़ हैं तो आप सूरह बकरा या कोई भी बड़ी सूरत को तिलावत कीजिए। अगर आप याद नहीं है, आप हाफिज़ नहीं हैं, तो आप कोई भी सूरतें जो आपको याद हो आप उनको पढ़ सकते हैं। बड़ी सूरतें पढ़ना, लंबे सजदे करना, रुकू सुजूद में अपना हाल दिल अल्लाह के सामने अश्कों में बहाना, उस वक्त जो कैफियत होती है ना, वो बयान से बाहर है। रुकू और सुजूद में सुकून से तस्बीह पढ़ें और जितना लंबा हो सके सजदा करें। हर 2 रकात के बाद सलाम फेरें। अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत दुआ की है। नमाज मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ उठाकर अपना हाल दिल अल्लाह के आगे बयान कीजिए। जो दुआ मैंने अभी आपको तर्जुमा सुनाया, इसको पढ़िए और अल्लाह से हम सब की मग़फ़िरत तलब कीजिए। हाफिज़ हैं तो लंबी रकातें पढ़ें, बड़ी सूरतें पढ़ें, वो पढ़ना ज़्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी रकात अदा करते थे कि आपके कदम मुबारक सूज जाया करते थे। और मैं आपसे ये कहूँगी कि जितना आपको याद है और जितना आप सुकून से पढ़ सकते हैं आप उतनी ही पढ़ें। आपको लंबी सूरतें याद है तो माशाल्लाह आप लंबी सूरतें पढ़ें। अगर छोटी याद है तो आप छोटी पढ़ें, मगर पढ़ें ज़रूर। कोई नहीं है हमारे अल्लाह के सिवा, हर रिश्ता बेमानी है अल्लाह के सिवा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे अफजल मोहब्बत आपके दिल में अल्लाह की होनी चाहिए, ना पैसे की, ना घर बार की, ना कारोबार की। सबसे अफजल जब आप अल्लाह को रखेंगे तो आप भी अल्लाह की नज़र में सबसे अफजल होंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको तरीका समझ आ गया होगा, वीडियो को लाजमी शेयर कर दिएगा। वीडियो शेयर करने से हमारी छोटी सी कोशिश से किसी की दुआ अर्श तक जाए और हमें भी अजर मिल जाए, सदका जारिया बन जाए, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। चलें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में मुझे और मेरे वालिदैन को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।